Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon, so you never miss any new updates, cause whenever we upload new video you will get a notification on your phone. بسم الله الرحمن الرحيم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وقال في مقام آخر ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا صدق الله العظيم۔ حاضرین محترم، میرے اسلامی بھائیوں، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا احسان و کرم ہوا کہ اس نے ہمیں جمعہ جیسے بابرکت دن میں جمعہ کی اذان ہوتے ہی جمعہ کی نماز کے لیے مسجد میں آنے کی توفیق عطا فرمائی۔ میرے بھائیوں، ابھی میں نے جو آپ حضرات کے سامنے قرآن مقدس کی جو آیت کریمہ تلاوت کی ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے کہ تم سب کے سب رحمان کے بندے ہو۔ وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا۔ رحمان کا بندہ کیسا ہوتا ہے، کیسا ہونا چاہیے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے بھائی آگے اس چیز کو دوسری آیت میں ظاہر فرمایا، وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ، اور اس سے پہلے هَوْنًا عَلَى الْأَرْضِ میرا اللہ فرماتا ہے کہ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا، عاجزی انکساری والا بندہ مجھے بڑا پسند ہے۔ تکبر، گھمنڈ اور انا کی ضمیر جس میں آ جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو وہ بندہ بالکل پسند نہیں ہے۔ مسلمانوں، ہم اور آپ کس کھیت کی مولی ہیں، جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے شیطان، ابلیس جسے ہم کہتے ہیں، یہ تو فرشتوں کا استاد ہوا کرتا تھا۔ جب انہوں نے اپنے اندر انا کی ضمیر لائی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے دھتکارا اور ہمیشہ کے ہمیش کے لیے اللہ نے اسے ملعون قرار دیا۔ اللہ نے شیطان یعنی ابلیس کو کہا تھا کہ آدم کو سجدہ کرو، تو انہوں نے کہا میرے مولا یہ تو مٹی سے بنا ہوا ہے، مجھے تو آپ نے آگ سے پیدا فرمایا ہے۔ آگ کی صفت ہے اوپر جانا، مٹی کی صفت ہے پڑے رہنا۔ پڑے رہنے والی چیز کو آگ اوپر جانے والی چیز کیسے سجدہ کر سکتا ہے؟ گھمنڈ آ گیا۔ فرشتوں کا استاد ہوا کرتا تھا،
اللہ نے اسے دھتکارا، انا خلقتہ من طین وخلقتہ من نار۔ شیطان نے کہا تو میرے بھائیو میرا اللہ فرماتا ہے کہ عاجزی انکساری والا بندہ مجھے بڑا پسند ہے۔ عاجزی کسے کہتے ہیں کہ سب کچھ کر لینے کے بعد بندہ اپنے آپ کو کچھ بھی نہ سمجھے، نماز بھی پڑھے، تہجد کی بھی نماز اس کی قضا نہ ہوتی ہو، رات بھر روتا رہے، دعوت و تبلیغ میں بھی در بدر بھٹکتا رہے، پھرتا رہے، ہر چیز یعنی نیکی کا جو بھی عمل ہو ہر چیز میں وہ حصہ لینے کے بعد اس کے اندر غرور نہ ہو، گھمنڈ نہ ہو، انا کی ضمیر نہ ہو، سب کچھ کر لینے کے بعد بندہ کہے انی انا من المسلمین، میں تو ایک عام مسلمان ہوں، ایسا بندہ میرے اللہ کو میرے بھائی بڑا پسند ہے۔ آگے میرے اللہ نے دوسری آیت میں فرمایا مجھے سب سے زیادہ پسند، سب سے زیادہ میرا چہیتا وہ بندہ ہے جو اللہ کی بات اللہ کے بندوں تک پہنچاتا ہو۔ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا۔ آگے میرا اللہ فرماتا ہے کہ وہ بندہ مجھے سب سے زیادہ پسندیدہ ہے جو عمل صالح کرتا ہو۔ میرے بھائی یہاں ایک بات سمجھنے کی چیز ہے، عمل صالح میرا اللہ فرماتا عمل صالح کرتا ہو۔ عمل صالح میں صرف مسلمانوں نماز نہیں ہے، آج سب سے بڑا ہمارا المیہ یہ ہے کہ ہم اگر نماز پڑھ رہے دوسرا کوئی کام ہم کرنے کو تیار ہی نہیں ہوتے، ہم صرف سمجھتے ہیں کہ صرف نماز پڑھ کر ہم جنت میں چلے جائیں گے۔ نہیں میرے بھائی، میں آپ کو بتا دوں جو لوگ دین کے کام میں لگے ہوئے ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہی کام میرا بیڑا پار کرا دے گا۔ نہیں مسلمانوں، میرا اللہ کیا فرماتا، عمل صالح کرتا ہو۔ عمل صالح میں عبادات بھی ہے، اخلاقیات بھی ہے، معاشرات بھی ہے، ہماری گھر کی زندگی کیسی ہونی چاہیے، ہماری عبادات کیسی ہونی چاہیے، ہمارے معاملات کیسی ہونی چاہیے، ہمارے اخلاق کیسی ہونی چاہیے۔ مسلمانوں، میرے نبی اس دنیا میں ہمیں ایک دین دے کر گیا ہے، جینے کا طریقہ بتایا ہے، ہماری گھریلو زندگی کیسی ہونی چاہیے۔ ذرا نبی کی سیرت تو اٹھاؤ، نبی کی عبادات کس طریقے سے کرنے کو مسلمانوں کہا ہے۔ آج ہم نماز پڑھ کر بڑے خوش ہوتے ہیں، ہماری ایک بھی نماز قضا نہیں ہوتی، ایک بھی تہجد قضا نہیں ہوتی۔ علماء فرماتے ہیں یہی سب سے بڑا غرور ہے، گھمنڈ ہے، یہی سب سے خطرناک شیطان کی چال ہے۔ شیطان ڈائریکٹ سے تو انسان کو نہیں بہکا سکتا کہ تم اللہ کی عبادت کرنا چھوڑ دو، شیطان ورغلاتا ہے تو بڑا نمازی ہے، تیری ایک بھی نماز قضا نہیں ہو رہی، فلاں کی قضا ہو رہی ہے۔ یہی مسلمان شیطان کی چال ہے۔ عبادات ہماری کیسی ہونی چاہیے؟ کیا ہمیں لگتا ہے مسلمانوں جو ہم نماز پڑھ رہے، صحیح نماز پڑھ رہے، وہ نماز ہماری حالت تو آج یہ ہے سامنے مسجد ہے، گھر میں مہمان آ گیا، مسجد میں اذان ہوئی، مہمان کہہ رہا ہے چلو سامنے مسجد ہے نماز پڑھ لیتے ہیں، گھر والا کہتا ہے فرید صاحب رک جائیے، اس مسجد میں ہم نہیں جائیں گے۔ کیوں نہیں جائیں گے؟ سامنے والی مسجد میں ہمیں نہیں جانا ہے، بازو والی مسجد جو تھوڑی دور میں ہے وہاں ہم جائیں گے۔ کیوں؟ وہاں تھوڑی جلدی نماز ہوتی ہے۔ جو مسلمانوں امام صاحب کا 3 مرتبہ تسبیح تمہیں بھاری لگے، تھوڑی لمبی قرات تمہیں بھاری لگے، تم نماز کا صحیح ادا کر رہے ہو۔ نہیں، یہ نماز عمل صالح میں مسلمانوں داخل نہیں ہو سکتا۔ صحابہ کی زندگی اٹھا کر ہم دیکھیں کہ اس نماز سے کبھی ہم نے مسلمانوں اپنا کام بنایا ہے؟
کبھی ہم نے اللہ کے سامنے نماز پڑھ کر رو کر اپنے فریادوں کو سنایا ہے؟ گھر میں بچہ بیمار ہوا، آفس میں ہے، بیوی نے فون کیا، بچے کی شدید طبیعت خراب ہے، فوراً آفس بند کر کے دوڑے ہوئے آتے، کار نکالتے، راستے سے بیوی کو فون کرتے ہیں، جلدی بچے کو کپڑے پہناؤ، ڈاکٹر کے پاس لے جانا ہے۔ ہاں ڈاکٹر کے پاس گئے، ڈاکٹر نے کہا ایمرجنسی وارڈ میں ڈالنا ہے، ڈال دیے، یہ لگانا ہے، لگا دیے، حکیم کو بلانا ہے، بلا لیے، امام کو بلانا ہے، دعا پڑھا لیے، ہر چیز کر لیے۔ کرنے کے بعد ڈاکٹر کہتا ہے ہم سے جو ہو سکتا تھا، جو سوئی ہو سکتا تھا، انجیکشن ہو سکتا تھا، ہم نے لگا دیا، جو دوائی دینی تھی ہم نے دے لیا، اب ہمارے ہاتھ سے باہر ہے، اب اللہ ہی کچھ کر سکتا ہے۔ تب ہم کہتے ہیں، تب ہم مسجد کے دربار پہ آتے ہیں، یا اللہ میرے بچے کو بچا لے۔ مسلمانوں ہونا تو یہ چاہیے تھا۔ بیوی نے فون کیا، بچے کی طبیعت خراب ہے، بیوی کو ہم پہلے کہتے تو مصلی بچھا، نماز پڑھ کے اللہ سے دعا کر، میں ابھی فوراً آتا ہوں۔ جو نماز مسلمانوں، صحابہ نے جس نماز کے ذریعے چکی چلوائی تھی، جس نماز کے ذریعے صحابہ نے اپنے مردے بچے کو زندہ کرایا تھا، اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھیں کہ ہماری ویسی مسلمانوں نماز ہے؟ یہ عمل صالح میں مسلمان نہیں داخل ہوتا۔ آج ہماری نماز کی تو یہ حالت ہے، وقت ملا پڑھ لیے، تھوڑی مشغولی آئی قضا کر دیے، اور 5 میں نے دیکھا 4 5 وقت کی نماز ایک وقت میں لوگ پڑھ رہے ہیں۔ کیا آپ کو نبی کی حدیث نہیں معلوم؟ کیا فرمایا تھا نبی نے؟ اے لوگوں، جو انسان بغیر کسی عذر کے 2 یا 3 نماز قضا کر کے ایک وقت میں پڑھتا ہے، وہ کبیرہ گناہوں کے دروازوں میں سے ایک دروازے پہ قدم رکھ چکا ہے۔ پڑھتا ہے نماز لیکن قضا کر رہا بغیر عذر۔ آج ہم چھوٹا مسلمانوں کوئی کام لگ جاتا اسے ہم عذر سمجھ لیتے ہیں۔ آپ اٹھاؤ صحابہ کی زندگی، آپ اٹھاؤ ولیوں کی زندگی۔ ہم مسلمانوں، مجھے یاد آیا یہ مہینہ محبوب سبحانی کا مہینہ کہلاتا ہے۔ کبھی آپ نے ان کی زندگی کو پڑھا؟ فاتحہ تو بڑے زور و شور سے کرتے ہیں، کاش ان کی سیرت ہمیں یاد ہوتی، کاش ہم محبوب سبحانی، پیران پیر، عالم ربانی، فیض سبحانی کی زندگی کو پڑھتے۔ ہمیں تو یہ بھی پتہ نہیں یہ محبوب سبحانی کا جو ہم مہینہ کہتے ہیں، ان کا تعلق کیوں سے جا کر ملتا ہے نہیں معلوم۔ صرف عاشق رسول غوث کا ہم دیوانہ اور ہم غوث پاک سے پیار کرتے ہیں، صرف زبان پہ ہے۔ انسان کو مسلمانوں جس سے پیار ہوتا ہے اس کی ہر چیز سے پیار لوگ کرتے ہیں۔ لیلا مجنون کا نام آپ نے سنا ہوگا۔ مجنون لیلا کے گلی کے کتے سے تک پیار کرتا تھا، کیوں؟ ان سے محبت تھی۔ لیلا خوبصورت نہیں تھی مسلمانوں، لیل عربی کا لفظ ہے، لیلن کے معنی رات کے آتے اندھیری، کالی کلوٹی لیلا تھی، اسی لیے اس کا نام ہی لیلا پڑ گیا، کالی کلوٹی لڑکی۔ لیکن مجنوں کو اس سے پیار ہوا تھا، کیسا پیار؟ اس کے گلی کے کتے سے بھی وہ پیار کرتا تھا۔ میرے لیلا کے گلی کا کتا ہے، کبھی لیلا کی نظر اس کتے پہ پڑی ہوگی، کیوں؟ اس کو لیلا سے پیار تھا۔ مسلمانوں، اگر صحیح معنوں میں ہمیں محبوب سبحانی سے پیار ہوتا، ہم ان کی زندگی کو پڑھتے، کاش ان کی زندگی کے اوپر جو کتابیں ہیں اس کا مطالعہ کرتے۔ ایک واقعہ میں آپ کو سناتا چلوں۔ آج ہم بڑا شکایت کرتے ہیں کہ میرا بیٹا نافرمان ہے، میرا بیٹا میری باتوں کو نہیں مانتا، نمازوں کی پابندی نہیں کرتا۔ مسلمانوں میں بار بار کہتا ہوں غلطی بچے کی نہیں ہے،
آپ نے صحیح تربیت ان کی ہی نہیں۔ بانی دعوت و تبلیغ مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ، پڑھو ان کی زندگی اور ان کے خاندان کی ہسٹری کو اٹھا کر دیکھو۔ جب باپ سیدھا ہوتا ہے 99% باپ اور ماں کے اوپر بچہ جاتا ہے۔ مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ، باپ کا چھوڑو، ان کی والدہ کے بارے میں مسلمانوں آتا ہے رمضان المبارک کے اندر ان کی امی 60 قرآن کریم کی تلاوت ختم کیا کرتی تھی۔ کیا کبھی ہم نے ایک بھی پڑھا؟ محبوب سبحانی کے والدہ کی زندگی پڑھو، آپ کو یہ بھی نہیں معلوم ہوگا ان کی امی کا نام کیا ہے، ان کے ابا کا نام کیا ہے۔ کیوں؟ ہمیں محبت ہے ہی نہیں، ہم صرف خرافات کرنا جانتے ہیں۔ اور اگر پوچھ لو ہمارے نوجوانوں سے اس سال IPL میں کون کھلاڑی کتنے کھوکھا میں بکا ہے، ایک ایک ہسٹری ہم بتا دیں گے۔ کیوں؟ اس سے ہمیں عقیدت ہے، اس کے بارے میں اینی ٹائم ہم جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ 22 سال کا نوجوان، آپ کو واقعے سے اندازہ کرو مسلمانوں صحیح تربیت کا کیسا اثر بچوں کے اوپر پڑتا ہے۔ ایک بہت بڑے عالم دین گزرے ہیں، بہت بڑے عالم دین علامہ راضی رحمۃ اللہ علیہ، وہ لکھتے ہیں اے لوگوں، لکڑی جھاڑ اگر ٹیڑھی ہوگی اس کا سایہ بھی ٹیڑھا ہوگا، اگر جھاڑ یا لکڑی سیدھی ہوگی اس کا سایہ بھی سیدھا ہوتا ہے۔ اگر باپ ماں صحیح معنوں میں صحیح ہے، اللہ سے ڈرنے والا ہے، بچہ بھی ویسا ہوتا ہے، بچے بھی اللہ سے ڈرتے ہیں۔ اگر ماں باپ کے اندر بھی حیا ہے، لاکھ تم کوششیں کرو، تمہارا بچہ صحیح معنوں میں نہیں بدل سکتا جب تک وہ تم سے نیچے ہے، چھوٹے ہے۔ تمہاری ڈر کی وجہ سے وہ نماز پڑھے گا، تمہاری ڈر کی وجہ سے وہ پڑھنے جائے گا، لیکن جب تمہارے برابر میں آ جائے، تمہارے اوپر وہ جادو، تمہارے اوپر وہ جوتا چپل چلائے گا۔ یوں ہی میں نہیں پھینک رہا ہوں مسلمانوں، آج دنیا کے اندر ہم برابر دیکھ رہے ہیں۔ وجہ کیا؟ ماں باپ صحیح نہیں۔ آج بڑے والدین شکایت کرتے ہیں میرا بچہ ایسا، میرا بچہ ایسا۔ مسلمانوں کبھی ہم نے یہ بھی سوچا کہ تمہارا بیٹا کیوں نافرمان ہوا؟ تم نے اللہ کا کتنا فرمان برداری کیا، تم خود تو اللہ کی نافرمانی کر رہے ہو اور اللہ کی ذات سے یہ امید لگائے رکھے ہو کہ میرا بیٹا فرمان بردار بنے۔ نہیں ہو سکتا، پہلے تم فرمان بردار بنو، اللہ خود تمہاری اولاد کو صحیح لائن پہ لا دے گا۔ ایک نوجوان 22 سال کا سفر کر رہے ہیں، 22 سال ان کی عمر ہے، جنگلوں میں سفر کر رہے ہیں، بہت تیز ان کو بھوک لگی ہے۔ پہلے زمانے میں گاڑی گھوڑا نہیں ہوا کرتا تھا، پیدل چلے بیابان جنگل، 5 گھنٹے 10 گھنٹے 15 گھنٹے 27-28 گھنٹہ گزر جاتا ہے، ان کو کوئی چیز کھانے کے لیے نہیں ملتی۔ اچانک وہ ندی کے کنارے پہنچتے ہیں، اس کو ایک مسلمانوں سیب نظر آتا ہے، بھوک بہت تیز ان کو لگی ہوئی تھی۔ 22 سال کا نوجوان، ان کا نام شیخ موسیٰ ہے۔ شیخ موسیٰ چلتے جا رہے ہیں، سیب کو دیکھتے ہیں، بھوک لگی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے چہیتے تھے، ان کو فوراً خیال آتا میں اتنی بھوک کی شدت برداشت کر رہا تھا، ہو سکتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے کھانے کے لیے اس کا انتظام کیا ہو۔ وہ فوراً انہوں نے سیب کو اٹھایا، صاف کیا، فوراً وہ کھا جاتا ہے۔ سائنس مسلمانوں کہتا ہے اگر کوئی انسان کو بہت زیادہ بھوک لگی ہو، بہت زیادہ بھوک لگی ہو، کھانا پیٹ کے اندر جاتے ہی 4-5 گھنٹے کے اندر وہ فوراً خون میں تبدیل ہو جاتا ہے، ہضم ہو جاتا ہے۔
جب انہوں نے کھا لیا، اللہ والے تھے، فوراً ان کو خیال آیا یہ میں نے کیا کر دیا، میں نے جاننے کی کوشش بھی نہیں کی یہ سیب یہ ایپل کس کا تھا، میرے سے اتنی بڑی غلطی ہو گئی، آج تک میں نے حرام ایک لقمہ اپنے پیٹ کے اندر نہیں لیا۔ رونا شروع کیے، چاروں طرف بیابان جنگل ہے، سامنے ندی ہے، ان کو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا، آواز لگا رہے، کوئی آواز دینے کو تیار نہیں، اس لیے کوئی تھے ہی نہیں۔ انہوں نے پانی کے اندر ڈبکی لگایا، ان کو تیرنا بھی نہیں آتا تھا، رو رہے، پانی کے اندر ڈبکی لگا رہے، کسی طریقے سے اس ندی اور نہر کو انہوں نے پاس کیا، پار کیا۔ اس پار کیا دیکھتے ہیں؟ سیب کا باغ ہے، بہت سارے درخت ہیں سیب کے، ان کو فوراً خیال آیا یہ سیب اس باغ کے اندر سے ٹوٹ کر پانی کے ذریعے ادھر گیا ہوگا۔ وہ باغ کے اندر شیخ موسیٰ رحمۃ اللہ علیہ داخل ہوتے ہیں اور آواز لگاتے ہیں، اے لوگوں ہمیں بتاؤ تو صحیح یہ باغ کس کا ہے؟ آواز لگاتے رہے، باغ کے اندر گھومتے رہے، انہوں نے ایک بوڑھے میاں کو دیکھا، وہ بھی اللہ کے بڑے چہیتے تھے، ولی اللہ تھے۔ انہوں نے کہا بیٹا کیا ہوا؟ باغ میرا ہے۔ انہوں نے کہا مجھ سے ایک بہت بڑی غلطی ہو گئی، آپ کے باغ کا ایک سیب میں نے بغیر آپ کی اجازت کی کھا لی ہے، آپ مجھے معاف فرما دیں۔ آج تک ایک لقمہ بھی حرام کا میرے پیٹ کے اندر نہیں گیا، اگر آپ نے اس سیب کو معاف نہ کیا میری زندگی تو برباد ہو جائے گی، میں کل قیامت کو اپنے نبی کو کیا منہ دکھاؤں گا؟ آپ مجھے معاف فرما دیں، اس کے بدلے میں آپ مجھ سے جو چاہے، جس چیز کی چاہے غلامی کرانا، میں آپ کا غلام بننے کے لیے تیار ہوں۔ مسلمان وہ بھی اللہ کے ولی تھے، وہ باغ کا مالک، وہ سمجھ گئے ولیوں کی نظر مسلمانوں بڑی تیز ہوا کرتی ہے، ان کو دیکھ کر ہی سمجھ گئے یہ کون ہے، اللہ ان سے کتنا پیار کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے میری ایک شرط ہے تب میں تمہیں معاف کروں گا۔ وہ 22 سال کا نوجوان کہتا ہے ہاں میں ہر شرط آپ کی ماننے کے لیے تیار ہوں، بتائیے آپ کی کیا شرط ہے، لیکن آپ مجھے پہلے معاف فرما دیں اس سیب کو۔ وہ کہتا میری ایک شرط ہے، میری ایک بیٹی ہے، تم کو اس سے شادی کرنی پڑے گی۔ اب مسلمانوں انجان آدمی، یہ بھی انجان وہ بھی انجان، لڑکی کو کبھی دیکھا نہیں، کیسے وہ ہاں کر سکتے تھے؟ انہوں نے انکار کیا۔ وہ پھر بوڑھے میاں کہتے ہیں اگر تم انکار کرتے ہو پھر میں تمہیں سیب معاف نہیں کروں گا۔ پھر وہ ڈر گئے، ہاں میں شادی کے لیے تیار ہوں۔ پھر وہ کہتا ہے بیٹا میری جو بیٹی ہے دونوں آنکھ سے اندھی ہے۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد وہ بوڑھے میاں کہتے ہیں بیٹا میری بیٹی دونوں ہاتھ سے لولی ہے۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد کہتے ہیں بیٹا میری بیٹی دونوں پاؤں سے لنگڑی ہے۔ نوجوان رو رہے اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی میں نے حرام لقمہ اپنے پیٹ کے اندر نہ لیا، آج بغیر اجازت کے صرف ایک سیب کھایا ہے، میری کس لڑکی سے شادی ہو گئی جو اندھی ہے، لنگڑی ہے، لولی ہے، لیکن میں بات تو ماننے کے لیے تیار ہوں۔ انہوں نے شرط لگا دی ہے۔ وہ بوڑھے میاں کہتے ہیں چلو میں تمہاری شادی کراؤں گا۔ اپنی بیٹی سے گئے، چند مسلمانوں کو بلایا، گواہ ہوئے، وکیل ہوئے، لڑکی سے شادی ہو گئی۔ رات ہوتا شام ہوتی ہے، اس نوجوان 22 سال کا نوجوان شیخ موسیٰ اپنے گھر پہ وہ لے کے جاتے ہیں۔ بوڑھے میاں بڑے عالیشان گھر ہے، چمکتا دمکتا گھر ہے، اللہ کے ولی ہیں، ان کو بھی نہیں پتا یہ کون ہے، ان کو بھی نہیں پتا یہ کون ہے۔ جب رات ہوتی وہ بوڑھے میاں کہتے ہیں بیٹا فلاں کمرے میں جو سامنے کمرہ ہے اس میں میری بیٹی ہے، اس کے پاس تم چلے جاؤ۔
وہ نوجوان دروازے پر جاتا اور دروازے کے پاس جا کر آہستہ آواز میں، اس لیے ان کے والد نے کہہ چکا تھا کہ میری بیٹی کان سے بھی بہری ہے، وہ اپنے دل میں خیال کہ یہ بیڑی بھی ہے اور اندھی بھی ہے، لوڑی بھی ہے، لنگڑی بھی ہے، اگر میں آواز سے بھی سلام کروں گا یہ جواب تو دے گی نہیں۔ آہستہ انہوں نے سلام کیا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اندر سے آواز آتی ہے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ فوراً چونک گئے، ان کے باپ نے تو کہا تھا کہ یہ بہری ہے، لیکن یہ جواب کیسے دے رہی؟ کمرہ کھلتا ہے، اندر جاتے تو کیا دیکھتے ہیں کہ انہوں نے کپڑے کو ہٹایا، نہایت ہی حسین و جمیل لڑکی، ان کا ہاتھ بھی ٹھیک ہے، پاؤں بھی ٹھیک ہے، آنکھ بھی ٹھیک ہے، کان بھی ٹھیک ہے۔ انہوں نے یہ دیکھا، شیخ موسیٰ نے فوراً کمرے کے اندر سے بھاگتے ہیں اور روتے ہوئے بھاگتے اور اس بوڑھے میاں کو چلاتے، بوڑھے میاں کہاں گئے آپ؟ مجھ سے ایک گناہ ہو گیا، خدا کے لیے میرے سے دوسرا گناہ نہ کراؤ، میں غلط کمرے میں چلا گیا، میری بیوی بتاؤ کس کمرے میں ہے؟ اس بوڑھے میاں نے بلایا، کہا بیٹا وہی تیری بیوی ہے، وہی میری بیٹی ہے۔ میری بیٹی ہاں اندھی ہے، ظاہری طور پر جب سے میری بیٹی نے ہوش سنبھالا اپنی آنکھ سے کبھی بھی انہوں نے غلط نہیں دیکھا، اس اعتبار سے میری بیٹی اندھی ہے۔ جب سے میری بیٹی نے ہوش سنبھالا ہے اپنی کان سے کبھی بھی انہوں نے غلط چیز نہیں سنی۔ ظاہری طور پر تو وہ صحیح سالم ہے، لیکن روحانی طور پر صحیح سالم، لیکن ظاہری طور پر وہ بہری ہے۔ اسی طریقے سے وہ مثال دیتے رہے۔ اور مسلمانوں، وہ 22 سال کا نوجوان شیخ موسیٰ رحمۃ اللہ علیہ بڑے خوش ہوتے ہیں، اللہ میں نے ایک سیب کھایا تھا، فوراً تیرا درد میرے دل میں آ گیا، تم نے کیا مجھے بدلا دیا؟ اے مسلمانوں اندازہ کرو وہ نوجوان کون تھا؟ اے مسلمانوں وہ نوجوان کوئی اور نہیں تھا، پیران پیر محبوب سبحانی عالم ربانی شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے والد محترم تھے۔ جب باپ ایسا ہوتا ہے تو بیٹا اسے پاک ہوا کرتا ہے، جب ماں مسلمانوں پاک باز ہوا کرتی ہے تو بیٹا محبوب سبحانی بن جایا کرتے ہیں۔ ان کی والدہ کا نام فاطمہ ہے، محبوب سبحانی کے امی کا نام فاطمہ۔ بڑی مسلمانوں کی بڑی دردناک کتابوں کے اندر واقعات ہیں۔ محبوب سبحانی 2.5 سال کے بعد پیدا ہوئے۔ جب پیدا ہوئے شیخ موسیٰ جو ان کے عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے ابا ہیں، ان کا انتقال ہو جاتا۔ ماں نے اپنے بچے کو بڑے پیار سے پالا، بڑے پیار سے۔ کتابوں کے اندر آتا ہے مسلمانوں ان کی امی کا لقب اتنی اچھی ان کی انہوں نے زندگی گزاری، ان کو کوئی ان کے نام سے پکارتا ہی نہیں تھا۔ ام الخیر عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے امی کا لقب تھا۔ آج میں نے کئی مسلمانوں سے پوچھا کہ آپ بڑے 11ویں شریف مناتے ہیں، محبوب سبحانی کا مہینہ ربیع الثانی کو کہتے ہیں، کیوں کہتے مجھے بتاؤ تو صحیح؟ بڑے پیار سے جواب دیتے کہ محبوب سبحانی کا مہینہ ہے، کیوں پیدا ہوئے تھے۔ مسلمانوں آج تو ہمارے مسلمانوں کو یہ بھی پتہ نہیں محبوب سبحانی غوث پاک پیدا کب ہوئے، اس مہینے کو محبوب سبحانی کا مہینہ کیوں کہا جاتا ہے؟ خالی خرافات کی چیزیں میں ہم آج پڑے ہوئے ہیں۔ میں آپ کو بتاتا چلوں محبوب سبحانی پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ اس مہینے میں پیدا ہوئے ہی نہیں ہیں، وہ پیدا ہوئے ہیں رمضان المبارک کے اندر۔ محبوب سبحانی غوث پاک رمضان المبارک کے اندر پیدا ہوئے۔ اس مہینے میں
ربیع الثانی کے مہینے میں مسلمانوں ان کا انتقال ہوا ہے۔ 11ویں شریف جو ہم مناتے ہیں 2 قول ہے، بعض امام فرماتے 11 کو ان کا انتقال ہوا 11 تاریخ کو، بعض فرماتے ہیں 17 کو ہوا۔ آج ہم مسئلہ سمجھتے ہی نہیں، خرافات کی چیزیں، کبھی ہم نے ان کی زندگی کو مسلمانوں پڑھا، غوث پاک کیوں کہتے ہیں، آج ہمیں یہی پتا نہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جب مسلمان کلمہ پڑھتا ہے، مسلمان ہوتا ہے، اللہ کے اور بھی زیادہ عبادت کرتا، ولی بنتا ہے، اور بھی زیادہ اللہ کا عبادت کرتا، اللہ سے ڈرتا ہے، روتا ہے تو ابدال بنتا ہے، اور بھی زیادہ اللہ سے روتا، مانگتا، عبادت کرتا، قطب ہوتا ہے، اور بھی زیادہ اللہ کی عبادت کرتا، گھمنڈ نہیں، تکبر نہیں، عاجزی انکساری کے ساتھ اللہ کی عبادت کرتا ہے۔ کلمہ پڑھا مسلمان، عبادت کیا ولی بنا، عبادت کیا ابدال بنا، عبادت کیا قطب بنا، اور بھی زیادہ اللہ کی جب عبادت کر لیتا ہے تب مسلمانوں غوث پاک بنا کرتا ہے۔ آج ہمیں یہی پتا نہیں غوث پاک کہتے کس کو ہیں، محبوب سبحانی کے معنی کیا ہیں۔ بعض نوجوانوں کو میں نے پوچھا اب شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے ابا کا نام کیا، وہ فرماتے جیلانی ان کے ابا کا نام۔ افسوس کی بات ہے ہم 11ویں شریف مناتے، ان کی زندگی کے بارے میں معلوم ہی نہیں۔ ارے جیلانی ان کے گاؤں کا نام ہے، جیلان ان کے گاؤں کا نام تھا، اسی لیے ان کو جیلانی کہا جاتا ہے۔ محبوب سبحانی کے ابا کا نام ابو صالح موسیٰ، ان کی امی کا نام فاطمہ، اور ان کا جو سلسلہ چلتا ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان کا نسب ملتا، اور ہم دعوت و تبلیغ میں بھی آج بڑے حصہ دے رہے ہیں۔ اللہ آپ کی مدد فرمائے۔ کبھی آپ نے الیاس، مولانا الیاس کے بارے میں بھی پڑھا، ان کا نسب کہاں سے ملتا؟ کیا ان کی امی کے بارے میں پڑھا، ان کے ابا کے بارے میں پڑھا؟ کیا ان کے ابا کا نام مولانا اسماعیل، امی کا نام فاطمہ، اور مولانا الیاس کا نسب ابو بکر صدیق سے ملتا ہے؟ پڑھا ہی نہیں، لیے پھرتے ہیں، عاشق رسول ہے، غوث کا دیوانہ ہے، تبلیغ کا دیوانہ۔ مسلمانوں پڑھو تو صحیح۔ مسلمانوں وقت کی قلت ہے، انشاءاللہ میں پوری زندگی نہیں، جہاں تک مجھ سے ہو سکتا ہے غوث پاک رحمت اللہ علیہ کی زندگی کے اوپر میں آپ کے حضرات کے سامنے مسلمانوں روشنی ڈالوں گا، اس لیے کہ میرا تو عقیدہ ہے، میرا تو عقیدہ ہے آپ کسی صحابہ کے دامن پکڑ لیں، کسی غوث پاک، کسی ولی، چاہے اجمیر والا بابا ہو، غوث پاک ہو، نظام الدین اولیاء ہو، بابن شاہ ہو، دانا ہو، چاہے جو بھی بابا کا آپ دامن پکڑ لیں گے خدا کی قسم آپ جنت میں پہنچ جائیں گے، میرا عقیدہ ہے۔ اس لیے مسلمانوں وقت کی قلت کی وجہ سے میں اپنی باتوں کو سمیٹتا ہوں۔ اللہ تعالی ہم سب کو دین کو صحیح سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا